بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھی میں ایک کہاوت ہے، ربر سے مت کھسے ہانے کو نہ ہتھیار ڈسے ایڑو پار جے میں جو کھو جان جو۔ لاہور کا ایک بدبخت مولوی جس کو زمانہ اشرف آصف دجالی کے نام سے جانتا ہے، اس شخص کی بدبختی اس دن سے شروع ہوئی جس دن اس نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب خطا کی نسبت کی، الیاذ باللہ۔ اس شخص کو ذرا بھی حیا نہیں آئی، ذرا بھی شرم نہیں آئی اور کوئی خیال نہیں آیا میں اس ذات جس ذات کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس خبیث ملعون شخص نے خطا کی نسبت جگر پارائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کی۔ اس دن سے اس شخص کی بدبختی شروع ہوئی اور اس کا زوال شروع ہوا۔ اس کی اس حرکت سے پوری ملت اسلامیہ خصوص سادات کرام کے دل رنجیدہ ہوا۔ سادات کرام کو انتہائی تکلیف پہنچی کہ سیدہ پاک سادات کرام کی والدہ ہیں، کوئی بھی بندہ ہو، کسی بھی نسب کے ساتھ تعلق ہو، کسی بھی قبیلے کے ساتھ تعلق، اپنی ماں کی طرف یہ نسبت نہیں کرتا۔ خود یہ اشرف دجالی اگر اس کو کہا جائے تیری ماں غلطی پر ہے، تیری ماں خطا پر ہے، چلا اٹھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کو شرم اور حیا نہیں آئی۔ اس نے کسی عام شخصیت نہیں بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب خطا کی نسبت کی۔ اس ملعون شخص نے اپنی اس حرکت کو درست ثابت کرنے کے لیے مزید وہ غلطیاں کرتا گیا، خطائیں کرتا گیا، یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ اس شخص نے خطاؤں کی نسبت معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جانب کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخیاں کی، صحابہ کرام کی گستاخیاں کی، اور ان گستاخیوں کے باعث اس ملعون شخص کو ملک پاکستان کی حکومت نے جیل کے اندر ڈالا۔ جیل کے اندر رہ کر بھی یہ اپنی خباثتوں سے باز نہیں آیا، اور جب جیل سے اس کو رہائی ملی پھر سے اپنی خباثتوں کا بازار گرم کر دیا۔ تو یہ چاہیے تھا کہ اب یہ اس بات سے پھر جاتا، بات سے رجوع کر لیتا، اس بات سے توبہ کر لیتا، جیسے کہ اکابرین اہل سنت نے بار بار اس شخص کو سمجھانے کی کوشش کی اور بار بار اس شخص کو کہا کہ تمہارے یہ الفاظ سیدہ پاک کے شان کے بالکل بھی لائق نہیں ہے، لیکن اس ملعون شخص کیونکہ بدبختی اس کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی، اس وجہ سے اس نے کسی بھی اکابرین اہل سنت میں سے کسی ایک کو بھی اس نے ریسپانس نہیں دیا اور ان کی بات نہیں مانی، اور یہ لگاتار خطاؤں پر خطاؤں کے دلدل میں پھنستا گیا، اور یہ دجل و فریب کی اور مکاریاں آئے دن یہ نئے نئے طریقے چال بازیاں کرنے لگا، اور اس نے اپنے چند شاگرد نارشید ان کو بٹھایا ہے صرف اور صرف کس بات کے لیے کہ وہ میری ہر ایک بات کو، میری بری بات کو اچھا کہیں، اور وہ چلانے بھونکنے، ان کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، کیونکہ اتنے عرصے کے اندر اس نے اپنا کوئی ایسا جو تدریس کے لائق شاگرد تیار نہیں کیا۔ ہاں، بھونکنے کے لیے تو اس نے سینکڑوں شاگرد تیار کیے ہیں، اور جن کو تہذیب کا نہیں پتہ، جن کو تمدن کا نہیں پتہ، اور جو اس معاشرے، اس سوسائٹی کے ماحول سے بالکل ناواقف لوگ ہیں، وہ انہیں نہیں پتہ کہ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی کیا کہتی ہے۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، یہ دجالی، اس کا یہ سلسلہ چلتا رہا، علماء اہل سنت اس کو سمجھاتے رہے، اور محقق زمان، وکیل ناموس سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت علامہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب نے شخص کا ناطقہ بند کیا، بار بار اس کو للکارا،
اور اس کو مناظرے کا چیلنج کیا، یہ شکست خوردہ شخص ہو گیا۔ حضرین کرام، ابھی حالیہ 1.5 سال سے اسی خبیث شخص کا ایک استاد ہے ظہور مانگوی، مولوی ظہور مانگوی، اس بندے کا کام، حالانکہ اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ داڑھی کے سفید ہونے سے اس کے اندر بزرگی آتی، اس کے اندر ادب آتا، جو اس کے پاس شاگرد پڑھتے ہیں، جو اس کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ اس سے ادب حاصل کر، اس کے پاس عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ اس بندے نے 1.5 سال تقریباً ہونے کو ہے سادات کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا ہے۔ اس بندے کا کام صرف اور صرف اتنا یہی ہے کہ یہ سادات کے خلاف بکواس کرتا ہے، سادات کے خلاف آئے دن یہ بھوگتا رہتا ہے۔ اس بندے نے ابھی حالیہ دنوں میں حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے خلاف محاذ کھڑا کر کے رکھا ہے۔ اس میں حضرت پیر سید قبلہ سائیں ریاض حسین شاہ صاحب کے لیے اس نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے، الیاذ باللہ۔ تو محقق زمان مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب نے ظہور مانگوی کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ یہ چیلنج اس اشرف آصف دجالی کے استاد مولوی ظہور مانگوی کو تھا، لیکن یہاں پر چونکہ اصل جو فتنے کی جڑ ہے وہ وہی اشرف آصف دجالی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کا تعاقب کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو حالیہ دنوں میں مولوی اشرف آصف کا ایک شاگرد، جس کا نام شاہد عمران گوندل ہے، اس نے ایک پوسٹر شائع کیا اور اس پوسٹر میں اس نے تاریخی مناظرہ، اس کی سرخی ڈلوائی، جگہ ملتان شریف لکھوائی اور 3 ستمبر بروز ہفتہ اور مناظرہ اپنا نام لیا۔ پھر دوسرا، چونکہ ہمارا مناظرہ تو اس کے ساتھ تھا ہی نہیں، کیونکہ شاہد عمران یہ تو اہل ہی نہیں ہے اس سے مناظرہ کیا جائے۔ ہاں، اس سے گالیاں آپ دلوا سکتے ہو، اس سے آپ بکواس کروا سکتے ہو، علماء اکرام، سادات اکرام، اس کے خلاف بھونکنا تو اس کا مشغلہ ہے، یہ تو وہ کام کر سکتا ہے۔ مناظرے کہ وہ میم سے بھی واقف نہیں ہے، وہ مناظرہ کیا کرے گا؟ تیرا باپ جو ہے وہ دجالی، جب مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب نے مناظرے کا چیلنج کیا تو 15 دن تک وہ اپنے اسٹوڈیو میں نہیں گیا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا کہ اگر اس کو کھانسی بھی آتی تو اسٹوڈیو کے اندر چلا جاتا، اس کو کچھ کھانا ہوتا، پینا ہوتا وغیرہ وغیررہ تو وہ اسٹوڈیو کے اندر چلا جاتا اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل جاتی تھی۔ لیکن جب مناظرے کا چیلنج کیا تو پھر وہ اسٹوڈیو تک نہیں آیا 15 دن۔ پتر، تیرے استاد دجالی اس کی اوقات ہی نہیں ہے، میرے استاد محقق زمان مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب نے، تو تیری کیا اوقات ہے؟ جا کر سیکھ پہلے، جب لائق ہو جائے گا پھر مناظرے کی بات کرنا۔ ابھی اس نے ایک پوسٹر جو ہے وہ شائع کروایا، تو ناظرین کرام وہ پوسٹر آپ ملاحظہ کریں۔ اس پوسٹر پر لکھا ہوا ہے تاریخی مناظرہ، اور اس کے درمیان میں ملتان شریف لکھا ہوا ہے، 3 ستمبر 2022 بروز ہفتہ، اور ایک سائیڈ شاہد دجالی خطائی اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور اس نے یہ اشتہار جاری کیا۔ دوسرا اشتہار پھر اس نے جاری کیا تاریخی مناظرہ، پھر اس میں ایک سائیڈ بڑی تصویر کر کے میرے دل کی دھڑکن محقق زمان مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب کی تصویر لگا کر اس نے لکھا اہل سنت کا مناظر اہل سنت چمن زمان نجم القادری، اس میں القاد شیر اہل سنت، مناظر اسلام، وکیل ناموس صحابہ و اہل بیت کے، اور خود کی تصویر بھی لگائی اس پوسٹر کے اندر، اور اس میں اس دجالی نے کیا لکھا، خود کو لکھا خطائی مناظر، کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسکرین پر موجود ہے، اس نے لکھا ہے خود کو خطائی مناظر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پوسٹر خود بنایا، اور اس میں پوسٹر جو بنایا اس نے تو خود کو کیا لکھا، خطائی مناظر۔ پچھلی ویڈیو میں جیسے اس نے کہا تھا میں بقلم خود کہتا ہوں، جاہل قلم تھوڑی کہتا ہے، قلم تو لکھتا ہے، قلم نے لکھا، ہم نے دیکھا کہ تو نے جو کیا ہے خود کو
خطائی مناظر لکھا، مفتی کی جگہ پر تو نے خود کو مختی لکھا، اور آصفی اور خطائی آخر میں اپنے القابات لکھے، اور تو بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ حالانکہ عوام سمجھتی ہے کہ یہ جو دونوں پوسٹر جو تمہاری طرف سے شائع ہوا اور دوسرا جو کہ وہ بھی تمہاری طرف سے شائع ہوا، دونوں کا بیک گراؤنڈ بھی ایک ہے، تاریخی مناظرہ کی جو سرخی ہے وہ اس کا رسم الخط اور اس کا کلر اور اس کی جگہ تک ایک ہے، اور ان دونوں کے درمیان تاریخی مناظرہ، ان دونوں کے درمیان ملتان شریف وہ ایڈ ہے، اور ملتان شریف کا رسم الخط ایک ہے، اور وہ اسی جگہ پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ جو تاریخ ہے وہ بھی اسی جگہ پر، اسی فونٹ میں، اسی انداز سے موجود ہے، بیک گراؤنڈ وہی ہے، ساری چیزیں وہی ہے۔ تم لوگوں نے خود جو ہے وہ کیا ہے، ایک پوسٹر بنایا، لیکن جب تم نے دیکھا کہ تمہاری کوئی اوقات، تمہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو پھر تم نے جو ہے وہ دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اور جیسے تم ہر مرتبہ اپنی مکاریاں دجالیاں کرتے رہتے ہو، اس مرتبہ بھی تم نے کیا، اور پوسٹر جو ہے وہ کیا ہے، ہماری طرف سے ایک شائع کیا۔ اس میں ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں پوسٹروں میں جو من جانب ہے، وہ من جانب انہوں نے کیا لکھا؟ من جانب لکھا انتظامیہ جامعہ صراط مستقیم ملتان۔ ارے جاہل، اگر ہم پوسٹر شائع کرواتے تو ہم تو صراط مستقیم کی انتظامیہ نہیں لکھوا، ہم تو اپنی جامعۃ العین کی انتظامیہ لکھوا۔ ناظرین اکرام، یہ آپ دونوں پوسٹر دیکھ سکتے ہیں، ان دونوں پوسٹروں کا بیک گراؤنڈ ایک ہے، اور تاریخی مناظرہ، اس کا رنگ، رسم الخط، جگہ تک ایک، ڈیٹ جو تاریخ ہے اس کا رسم الخط، رنگ، ساری چیزیں۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ رب کی کیا شان، حق کی کیسے رب کریم تعریف فرماتا ہے۔ محقق زمان مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب کو آپ دیکھیں، ان دجالیوں نے مناظر اسلام لکھا ہے، اور شمشیر اہل سنت لکھا ہے، وکیل ناموس صحابہ و اہل بیت لکھا ہے۔ محمد چمن زمان نجم القادری صاحب کی کیسی شان ہے، رب ان سے بھی جو ہے وہ حق کہلواتا ہے، لیکن یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں، وہ حق جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ عوام جو ہے وہ ان کے دجل و فریب سے آگاہ ہے۔ ان کا دجل و فریب کوئی نیا نہیں ہے، پرانا۔ اس کے استاد اشرف دجال، مولوی ظہور مانگوی، یہ ان کی طرف سے یہ بے فیض جو ہے لوگ ہیں، اور یہ چلا آ رہا ہے، خناسیت ان کے ذہن میں بھر چکی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوسٹر ہماری طرف سے شائع نہیں۔ ہم اگر پوسٹر شائع کرتے تو اس کا بیک گراؤنڈ الگ ہوتا، اس کی رسم الخط الگ ہوتی، اور اس کا جو ہے وہ کیا ہے، پس منظر اور ہوتا، اس میں الفاظ کا چناؤ اور ہوتا۔ بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے خود کو خطائی تسلیم، اور یہی وہ چیز تھی جو میں نے شروع میں سندھی شعر ایک پڑھا تھا، مت کھسے ہنے کو نہ ہتھیا سے ایڑو پار جے میں جو کھو جان جو، بس ہنن جی بھی ہانے مت کھس جی وئی۔